السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سوال ہے کہ اگر کسی شخص کے جسم سے بار بار ہوا خارج ہوتی ہو یا پیشاب کے قطرات آتے ہوں، یا ایسی خاتون جس کے ایام مخصوصہ گزرنے کے بعد بھی اس کا خون جاری رہتا ہو، تو ایسی صورت میں وہ اپنی نماز کا کیا کریں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام اس بات کا حکم دیتا ہے کہ آپ دن میں اللہ کے سامنے 5 مرتبہ بندگی کے اظہار کے لیے نماز قائم کریں گے، اور نماز قائم کرنے کے لیے طہارت شرط ہے۔ طہارت کے بغیر کسی بھی بندے کی نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے شریعت اسلامیہ نے اس شخص کو جس پر غسل واجب ہو چکا ہے اس کو غسل کا طریقہ سکھلایا ہے، وگرنہ ہر نماز سے پہلے وضو تو لازمی ہے، اور لازمی اس لیے ہے کہ اس سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم بھی موجود ہے کہ لا يقبل اللہ صلاۃ بغیر طہور۔ اللہ سبحانہ و تعالی طہارت کے بغیر بندے کی نماز کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ لہٰذا جب آپ وضو کریں گے تو اس کے لیے لازمی بات یہ ہے کہ وہ سنت رسول کے مطابق ہو اور اس کی ابتدا بسم اللہ سے ہو۔ انسان کی یہ بات ہے کہ یہ مختلف اوقات میں بسا اوقات اس کو بیماری کا سامنا کرنا پڑتا ہے، یا اس کے جسم کے معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ پیشاب کے ساتھ قطرات آتے رہتے ہیں، یا جب یہ جھکتا ہے تب یہ قطرات آتے ہیں، یا مسلمان خواتین کا یہ مسئلہ رہتا ہے کہ وہ اپنے ایام مخصوصہ بسر کرنے کے بعد بھی اس دقت کا سامنا کرتی ہیں کہ ان کا خون بند نہیں ہوتا ہے یا رک رک کر آتا ہے۔ تو ایسے صورت میں بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ یہ بات ملحوظ خاطر رکھیے کہ شریعت اسلامیہ نے ہر طرح سے ہمیں رہنمائی دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی یہ کیس آیا تھا، تو آپ علیہ السلام نے اس عورت کو جس کا نام فاطمہ بنت حبیش تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے یہ بات کہی کہ آپ ہر نماز سے پہلے جب آپ ارادہ کر رہی ہیں کہ آپ نے نماز ادا کرنی ہے تو آپ اچھی طرح سے استنجا کریں، پھر اپنا کپڑا کس کر باندھ لیں، اور اس کے بعد آپ اچھے طریقے سے وضو کریں اور اپنی نماز ادا کرنا شروع کر دیں۔ نماز کے دوران میں بھی اگر آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ ہوا خارج ہو رہی ہے، قطرات آ رہے ہیں، یا یہ کہ خون خارج ہو رہا ہے، تو وہ اس کی آپ کو فکر نہیں ہونی چاہیے، آپ کی نماز درست ہے۔ اور پھر اس میں اب موجودہ دور کے حوالے سے جو احتیاطی تدابیر ہیں، پہلے تو یہ کہ آپ بہترین معالج سے رجوع کریں اور اپنا علاج معالجہ کروائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ مرد ہو یا عورت ہو وہ انڈر ویئر کا استعمال کریں، اور اس میں جو ہے وہ ٹیشو پیپر رکھ لیں، تاکہ اگر کوئی اس طرح نکلتا بھی ہے کوئی مادہ وغیرہ تو وہ ٹیشو پیپر کی حد تک جو ہے وہ محدود رہے۔ شریعت اسلامیہ نے ہمیں یہ رہنمائی دی ہے کہ آپ پھر اس کا طریقہ یہ کریں گے، میں دوبارہ سے ذکر کر رہا ہوں کہ ہر نماز سے پہلے آپ اچھی طرح سے استنجا کریں گے اور اپنی شرمگاہ کو اچھے طریقے سے دھو لیں گے، اور اس کے بعد آپ اپنا کپڑا کس کر باندھ لیں گے، یعنی آپ انڈر ویئر پہن لیں گے، اور اس کے بعد آپ اچھے طریقے سے وضو کر کے اپنی نماز کو ادا کر سکتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ السلام علیکم۔